الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، آج کے اس پرفتن اور نازک دور کے اندر ہم اور آپ جی رہے ہیں، یقیناً یہ ایسا دور ہے، یہ ایسا زمانہ ہے اور یہ ایسا وقت ہے کہ اس وقت میں مسلمان کس طریقے سے پریشان کیا جا رہا ہے، اور یہ دشمنوں کی الغاریں، دشمنوں کی طرف سے تکلیفوں کا پہنچانا، دین اسلام کو نقصان پہنچانا اور اس کو نشانہ بنانا، یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ اسلام کے دشمنوں نے اس طریقے کی اسلام کو اور مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مسلمانوں کو بھی، اہل ایمان کو اور اسلام کو محفوظ رکھا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. دنیا کے دشمن، دنیا کے فرعون، دنیا کے قارون، دنیا کے شداد، یہ چاہے جتنی کوششیں کر لیں، چاہے جتنے حربے استعمال کر لیں، مسلمانوں کو ختم کرنے کی چاہے جتنی سازشیں کر لیں، ان کی سازشیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی. اگر اسلام کو ختم ہونا ہوتا، اسلام کو مٹنا ہوتا اور اسلام کو اس دنیا سے ناپید ہونا ہوتا تو یقیناً مکے کے اندر جب محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ابراہیمی کی دعوت دی تھی تو اس وقت جو لوگ آپ کے دشمن ہو گئے تھے، اسی وقت یہ اسلام مکے کے اندر دفن ہو جاتا اور اس کا خاتمہ ہو چکا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اس اسلام کو پوری دنیا کے اندر پہنچایا اور ان وقت کے دشمنوں نے اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو مٹانے کے لیے ساری کوششیں کر ڈالی. لیکن اللہ کا وعدہ برحق ہے: یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. کفار و مشرکین اللہ کے اس چراغ کو، دین اسلام کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ اپنے نور کو پوری دنیا کے اندر عام کر کے رہے گا. اگر دین اسلام کو مٹنا ہوتا تو یقیناً مکے کے اندر ان دشمنوں نے تمام سازشیں کی لیکن اسلام کو نہ مٹا سکے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الاسلام یعلو ولا یعلا، کہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا ہے. اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ اس کو غلبہ عطا فرمائے گا، اللہ اس کو قوت عطا فرمائے گا. یہ اسلام کی خاصیت ہے. قرآن پاک کی جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں. ان مسجدوں کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رکھی ہے. فی بیوت اذن اللہ، گھروں میں سے کچھ گھر ایسے ہیں کہ ان میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ کے سامنے رویا جاتا ہے. مسجدیں یہ اللہ کے گھر ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مساجد اسلام کا شعار ہیں، اسلام کی پہچان ہیں. یہ مسجدیں
آسمان والوں کے لیے زمین پر اس طریقے سے چمکتی ہیں اور دمکتی ہیں جس طریقے سے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ یہ مسجد وہ جگہ ہیں جہاں پر اللہ کی بڑائی کا اقرار کیا جاتا ہے۔ یہ زمین کے خوش نصیب حصے ہیں، یہ زمین کے خوش نصیب ٹکڑے ہیں وہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ دوسرے زمین کے ٹکڑے ان ٹکڑوں کے اوپر رشک کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو قبول کر لیا اور ہم کو قبول نہیں کیا ہے۔ مسجدوں کے ذریعے سے انسان کو ہدایت کا نور ملتا ہے۔ مسجد کے اندر آنے سے انسان کے اندر روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ مسجد سے تعلق قائم کرنے پر انسان کے اندر ایک جوش، ایک ولولہ، ایک ہمت، ایک جرأت پیدا ہوتی ہے۔ مساجد کو آباد کرنا، مساجد کی فکر کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کے اخراجات کا انتظام کرنا، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو تم مسجد کے اندر آتا اور جاتا دیکھو، مسجد کے اندر وقت دیتا ہوا دیکھو، مسجد کے اندر قرآن کی تلاوت کرتا ہوا دیکھو، مسجد کے اندر اپنے وقت کو گزارتا ہوا دیکھو، تو ایسے شخص کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ ایک موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے وقتوں کو مسجدوں میں دیتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، وہ اللہ کے خاص لوگ ہوا کرتے ہیں۔ فرشتے ان کے ساتھ میں بیٹھتے ہیں اور جب وہ غائب ہو جاتے ہیں فرشتے ان کو ڈھونڈتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم اور آپ، اگر ہمارا کوئی دوست 2-4 دن کے لیے غائب ہو جاتا ہے، جگری دوست جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، اگر 2-4 دن ہماری نظروں سے وہ غائب ہوتا ہے تو ہم اس کو ڈھونڈتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ فلاں شخص کیا بات ہے، 3-4 دن ہو گئے دکھائی نہیں دیے۔ تو انسان کا مقام اور اس کا مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے گھر سے تعلق ہونے کی وجہ سے، اللہ کے گھر میں وقت لگانے کی وجہ سے، ذکر کے حلقوں میں بیٹھنے کی وجہ سے، اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ سے اس کا تعلق اتنا مضبوط ہو جاتا ہے اور اس کا مقام اور اس کا مرتبہ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ جب یہ 2-4 دن مسجد کے اندر نہیں آتا ہے تو فرشتے اس کو ڈھونڈتے ہیں۔ اگر کسی ضرورت میں یہ لگا ہوا ہے تو فرشتے اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، اس کے کام میں مدد کرتے ہیں۔ اگر مریض ہے، بیمار ہے تو فرشتے اس کی عیادت کرتے ہیں، اور اگر انتقال ہو جاتا ہے تو فرشتے اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ تو انسان کا مقام اور مرتبہ مسجد سے تعلق کی بنیاد کے اوپر کتنا اونچا ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ مساجد ہدایت کے نور ہیں، انسان کو یہاں سے ہدایت ملتی ہے۔ یہ ہمارا پاور ہاؤس ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ ہجرت فرما کر کے گئے ہیں تو سب سے پہلے جس مقام کے اوپر آپ رکے ہیں وہاں پر صحابہ سے یہ نہیں فرمایا کہ اے صحابہ جاؤ اپنے کاموں میں لگ جاؤ، اے صحابہ جاؤ بلڈنگیں بناؤ، اے صحابہ جاؤ اپنا کام کرو، اے صحابہ یہ کرو، اے صحابہ وہ کرو، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو کام کیا ہے وہ یہ کہ آپ نے مسجد قباء کو بنایا ہے۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی ہے تو پتہ یہ چلا کہ مسلمان جہاں بھی جائے گا، مسلمان جہاں بھی رہے گا، مسلمان جہاں بھی آباد ہوگا، وہاں سب سے پہلے اللہ کی مسجد کو بنائے گا، اللہ کے گھر کو بنائے گا، اور جب اللہ کے گھر کو بنائے گا تو اللہ اس کے گھر کو بنا دیں گے، اللہ اس کے گھر کو آباد کر دیں گے۔ قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کے ذریعے سے بیت اللہ کی بنیادیں ڈلوا دی تھی۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائیں تو اس اللہ کے گھر کو بنا ہوا دیکھیں، یعنی انسان کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیاد فرشتوں کے ذریعے سے ڈلوا دی۔ یہ کیا چیز ہے؟
ابھی انسان دنیا کے اندر نہیں آیا ہے، اس کا وجود نہیں ہوا ہے۔ انسان یعنی مسلمان جہاں بھی رہے گا تو سب سے پہلے مسجد کو آباد کرے گا۔ ہم مسلمان ہیں، مسجد کی آبادی کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ تو غیر ہیں کہ جن کو نہ دین کے بارے میں معلوم ہے، نہ اسلام کے بارے میں معلوم ہے، نہ قرآن کے بارے میں معلوم ہے، نہ نبی کے بارے میں معلوم ہے، وہ تو اسلام کے دشمن شمار کیے جاتے ہیں۔ لیکن ہم اپنی محبت کا ثبوت کس طریقے سے دیتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دین اسلام کا ٹھیکیدار کہتے ہیں، ہم قرآن و سنت کو ماننے والا کہتے ہیں اپنے آپ کو۔ ہماری محبت کہاں چلی جاتی ہے؟ ہم نمازوں کے اندر کیوں حاضر نہیں ہوتے ہیں؟ ہم مسجدوں کے اندر کیوں نہیں آتے ہیں؟ ہم مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم قرآن کے حلقوں کو لگانے کی فکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم اپنے شادی اور بیاہ کو اسلامی اور قرآنی طرز کے اوپر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہماری محبت کہاں چلی جاتی ہے؟ وہ تو اسلام کے دشمن ہیں، لیکن ہم اسلام سے محبت کرنے والے ہیں، تو ہم اسلام سے محبت کس طریقے سے کر رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ جملہ ہمیں اور آپ کو للکار رہا ہے کہ آپ نے منکرین زکوٰۃ سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ میرے جیتے جی، میرے ہوتے ہوئے دین اسلام کے اندر قطع کی جائے، دین اسلام کو کم کیا جائے، اس کے اندر کاٹ پیٹ کی جائے، دین اسلام کا ختنہ کر دیا جائے، یہ ابو بکر کو گوارا نہیں ہو سکتا ہے۔ جو شخص رسول اللہ کے زمانے میں زکوٰۃ میں ایک رسی بھی دیتا تھا، میں اس رسی کو لے کر کے رہوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ ہماری حمیت کو، ہماری غیرت کو للکار رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اے اللہ کے بندوں، اے دین اسلام کا نام لینے والوں، اے رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرنے والوں، تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ تمہارا جوش کہاں چلا گیا؟ تمہاری دینی حرارت کہاں چلی گئی کہ تمہارے ہوتے ہوئے دین اسلام کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، دین اسلام کے اندر قطع کی جا رہی ہے، کبھی حجاب کے نام پر، کبھی پردے کے نام پر، کبھی طلاق کے نام پر، کبھی اذان کے نام پر، کبھی کسی نام پر مساجد کے اوپر، مکاتب کے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ تمہاری غیرت کو للکارا جا رہا ہے۔ آج ہمیں کیا ہو گیا؟ ہماری شجاعت اور ہماری بہادری کہاں چلی گئی؟ قرآن مجید ہمیں اور آپ کو سبق دیتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، کہ جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں، جب دشمنان اسلام ہر طریقے سے اسلام کے اوپر حملہ کرنے لگے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسی حالت میں فاثبتوا، ثابت قدم ہو جائیں، اللہ کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں، دین اسلام کے اوپر ڈٹ جائیں، ثابت قدم ہو جائیں۔ ثابت قدمی کیسے آئے گی؟ لڑائی اور جھگڑے سے نہیں، تیر اور تلوار کے ذریعے سے نہیں، علم کے ذریعے سے نہیں، معلومات کے ڈھیر سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَاثْبُتُوا، ثابت قدم ہو جاؤ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرو۔ ثابت قدمی آئے گی تو اللہ کے ذکر سے آئے گی، ثابت قدمی آئے گی تو اللہ کی طرف دھیان لگانے سے آئے گی، ثابت قدمی آئے گی تو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے آئے گی۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دین اسلام کو ایسی حالت میں مضبوطی کے ساتھ میں تھام لیں، دین اسلام کے اوپر عمل کریں، اسلامی احکامات کے اوپر ہم عمل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتوں کے اوپر ہم عمل کریں، اپنی زندگیوں کے اندر اس سنتوں کو لائیں۔ اور جو لوگ مساجد کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا ناہنجار کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا بدبخت اور شقی کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکے، جو اللہ کے گھروں کو برباد کرنے کے لیے کوششیں کرے، جو اللہ کے گھر کو ویران کرنے کے لیے سعی کرے۔ سب سے زیادہ بدبخت اور سب سے زیادہ کمبخت وہ انسان ہے جو اس کی فکر میں ہر وقت لگا رہے۔ تو ہمیں اور آپ کو مسجدوں کی فکر کرنی ہے،
دینی مدارس کی فکر کرنی ہے، اسلامی شعائر کی فکر کرنی ہے اور مضبوطی کے ساتھ دین اسلام کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ وہ مسجدیں ہیں اور سب سے ناپسندیدہ جگہ وہ بازار ہیں، مارکیٹ ہیں۔ ہم اندازہ لگائیں کہ ہمارا وقت مسجدوں کے اندر زیادہ لگتا ہے یا ان جگہوں کے اوپر زیادہ لگتا ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہیں۔ مسجدوں کے اندر ہم زیادہ وقت دیتے ہیں یا چائے کے ہوٹلوں کے اوپر ہم وقت زیادہ دیتے ہیں؟ مسجدوں کے اندر ہم زیادہ دیر تک بیٹھتے ہیں یا پان کی گمتیوں کے اوپر ہم اپنا وقت دیتے ہیں؟ میرے بھائی، ہر شخص کو فکر کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات کے لیے ہمیں اور آپ کو رہنمائی دی ہے اور بتلایا ہے کہ اللہ کے احکامات کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اور جب تم تھامو گے تو اللہ کی وہی مدد، اللہ کی وہی نصرت جو صحابہ کے ساتھ تھی تمہارے ساتھ بھی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔